بسم اللہ الرحمن الرحیم سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ایک سوال ہے، ساتھی نے سوال کیا ہے کہ عورتوں کے لیے عدت کتنے دنوں کی ہے اور وہ کہاں پر رہیں، عدت کے دوران کہاں رہیں اور کیا کر سکتی ہیں کیا نہیں کر سکتی ہیں، وضاحت فرمائیں. الحمدللہ جواب عرض ہے، عورت بہت بڑی مقدس چیز ہے. اس کا احترام، اس کا ادب کرنا ہم تمام کے لیے ضروری ہے. پہلے زمانے جاہلیت کے اندر عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کا اس کی کوئی عزت نہیں تھی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام کو بتلایا. جب وہ ماں بنتی ہے تو ایک بچے کی جنت اس کے قدموں تلے ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الجنت تحت اقدام الامہات. اور باپ کے لیے خوشخبری عطا فرمائی کہ اگر تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو جائے، تم نے اس کی دینی تعلیم کی فکر کی اور ایک نیک انسان کے نکاح میں دے دیا تو تم پر جنت واجب ہو جاتی ہے. الغرض عورت بڑی مقدس ہستی ہے، اس کا ادب و احترام کرنے کے اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. دیکھو، عورت کے معاملے میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو پہلے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے عدت ہوتی ہے. وہ عدت کے ایام 4 مہینے 10 دن کے ہیں، تو 4 مہینے 10 دن کی وہ عدت مکمل پوری کرے گی. ہمارے معاشرے کے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ عورتیں 10 دن یا پھر 40 دن زیادہ سے زیادہ یا پھر مہینہ 2 مہینہ بیٹھ کر اٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کی تکمیل کیسے ہوگی. بہت عورتیں 4 مہینے 10 دن عدت میں نہیں بیٹھتی ہیں، اکثر و بیشتر. چند ہیں جن کو دین کی سمجھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ سے نوازا ہے، دین سے کچھ ان کا تعلق ہے، وہ بیٹھ جاتی ہیں. مگر اکثر و بیشتر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ عورتیں 4 مہینے 10 دن بیٹھتی نہیں ہیں، بلکہ یہ بیٹھنا ان کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ گنہگار ہوں گی. جیسے ہی شوہر کے انتقال کی خبر سنیں، عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جہاں بھی رہے فوراً جس جگہ اسے رہنا ہے، جو اس کا گھر ہے، اس گھر میں آ جائیں. بعض عورتیں خبر سنتی ہی جہاں پر بھی ہوں چلے جاتی ہیں ہاسپٹل وغیرہ دیکھنے کے لیے. ویسے تو میت کو گھر ہی لانا ہے تو گھر میں ہی دیکھ لیں، وہاں دیکھنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. اس لیے اگر عورتیں سیدھا اپنے گھر آ جائیں اور اسی وقت سے اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی اس نے شوہر کے انتقال کی خبر سنی ہے، اسی وقت سے اس کی اصل عدت شروع ہو جاتی ہے. اس لیے بہتر ہے زیادہ گھر میں آ جائیں. حالانکہ ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ شوہر کے انتقال کی خبر سن کر بھی یہ عورت ہاسپٹل نہیں گئی دیکھنے کے لیے، جہاں انتقال ہوا ہے وہاں نہیں گئی ہے. الغرض یہ دوسری باتیں ہیں. شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں آ کر عدت گزارنا شروع کر دیں. اب عدت میں وہ 4 مہینے 10 دن مکمل رہے گی، اس سے پہلے وہ اٹھ نہیں سکتی. ہاں، شوہر کے گھر میں اگر رہ سکتی ہے، سہولیات ہیں تو وہاں رہے، یا پھر اسے جہاں سہولیات ہیں، اس کی ضرورتیں آسانی کے ساتھ میں جہاں مکمل ہو سکتی ہیں، وہاں جا کر وہ عورت اپنے عدت گزارے. اور اسی طریقے سے طلاق یا خلا ہو جاتا ہے، ان کے لیے بھی عدتیں ہیں. دیکھو، طلاق رجعی ایک طلاق ہے جس کے اندر شوہر کبھی بھی رجوع کر سکتا ہے. اس کے لیے اس وقت میں تو عورت بن سنور سکتی ہے،
بننا سنورنے کے لیے اللہ نے منع کیا عورتوں کے لیے وہ عورت جو بیوہ ہو کر عدت گزار رہی ہو، اور وہ عورت جس کو طلاق بائن یا مغلظہ پڑ چکا ہے، ان کے لیے بننے سنورنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جہاں تک طلاق کا معاملہ ہے، اگر کسی نے طلاق دے دیا ہے تو وہ عورت بہتر ہے کہ شوہر کے گھر میں ہی رہ کر اپنی عدت گزارے، کیونکہ اس کا نان و نفع شوہر کے ذمہ ہوتا ہے۔ اگر وہاں پر رہنے میں اس کے لیے خطرات ہیں، دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو تب وہ اپنے جگہ کو بدل سکتی ہے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزاریں۔ اور مردوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ طلاق بھی دیں تو اس کے عدت کے اخراجات مردوں ہی کے ذمہ ہوتے ہیں۔ البتہ جہاں تک خلا کا معاملہ ہے تو عورت اپنے اخراجات کو معاف کرا کر بھی خلا لے سکتی ہے، یا پھر کچھ لے دے کے بھی خلا لے سکتی ہے، الغرض وہ بات دوسری ہے۔ مگر جہاں تک عدت کا معاملہ ہے، عدتوں کے اندر بہت زیادہ کوتاہی دیکھنے میں آئی ہے عورتوں کی طرف سے، اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر اتنے دن بیٹھے رہو گی تو کیا کرو گی، جا کر کمانا ہے، بچے ہیں اور ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے عورت کو مرد کے تابع بنایا ہے، عورت ہمیشہ مرد کے تابع رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ کہ زمانے جاہلیت کی طرح باہر نہ پھرا کرو، بے پردہ نہ گھوما کرو، تمہارا ٹھکانہ تمہارا مسکن تو اپنے گھر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مرد کے تابع کر دیا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یہ عورتیں ہمیشہ مرد کے تابع رہیں گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عورتوں کی ذمہ داریوں کو مرد کے حوالے کر دیا ہے۔ اب عورتوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ گھر کے اعتبار سے، مرد کے بچوں کے اعتبار سے وہی وہ ذمہ داریاں نبھائیں گی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب عورت لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، بلاغت تک یا نکاح ہونے تک وہ اپنے باپ کے ماتحت میں رہے گی، اور اس کے تمام اخراجات باپ برداشت کرے گا، اور اس پر جنت کی بشارت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس کے بعد جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی گزارا کیسا ہوگا، وہ کھائے گی کہاں سے، پیے گی کہاں سے، اس کے بچے ہیں، اس کے بچے کے اخراجات، بہت ساری چیزیں سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے بھئی ہمیں مرد بنایا ہے کہ ہم ایک دو عورتوں کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد بنایا ہے تو مرد بنے، مرد حضرات اپنے آپ کو مردوں میں شمار کریں، یہ نہیں کہ ہماری ہی ذمہ داریاں ہیں۔ تو الغرض نکاح جب ہو جاتا ہے شوہر کے ذمہ آ جاتا ہے۔ شوہر جو کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، صرف وہ اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ وہ قبول یہ کر رہا ہے کہ میں اس کے ناز و نخروں کو قبول کرتا ہوں، اس کی ذمہ داریوں کو قبول کرتا ہوں، جب تک وہ میرے ساتھ میرے نکاح میں رہیں گے اس کی تمام چیزوں کو میں قبول کرتا ہوں، یہ قبول کر رہا ہے شوہر۔ اسی لیے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اقرار دہرایا جائے، اس لیے پوچھتے ہیں، اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا 3 مرتبہ پوچھا جاتا ہے، کم سے کم 2 مرتبہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ اپنے بات پر مضبوط جمع رہے، بات پکی ہو جائے۔ تمام لوگوں کے سامنے پوچھا جا رہا ہے۔ الغرض جب نکاح ہو گیا تو شوہر کے ذمے ہے، اب وہ کمانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ باپ کے گھر میں کمانے کا سوال۔ اسی لیے جب اگر کوئی باپ اپنی بچیوں کو کمانے کے لیے بیچتا ہے تو اس کو نامردوں میں شمار کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ گیا گزرا انسان ہے جو اپنی بچیوں کو کام پر لگا رہا ہے، اور ویسے بھی جو عورتوں کی کمائی کھاتا ہے اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ ہاں البتہ دینی علم آپ نے سکھایا ہے، وہ دوسروں کو سکھانے کے لیے جا رہی ہیں، مقصد کمانا نہیں ہے، پردے کی پابندی کے ساتھ میں اور شریعت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اگر عورتوں کو پڑھا رہی ہے اپنے پاس بلا کر، یا خود کہیں جا کر کسی ایک جگہ تمام عورتوں کو جمع کر کے جہاں پر تعلیم ہوتی ہے جیسے مدارس وغیرہ ہیں، تو یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ دینی اشاعت کے لیے عورت پردے کا اہتمام کرتے ہوئے جا سکتی ہے، یہ دوسری بات ہے۔ اب شوہر ہوگا تو شوہر کے ذمے ہے، اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب اس کی ذمہ داری، اگر بچے ہیں تو بچوں کے ذمے آ جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں کے اخراجات کو سنبھالیں۔ اگر کوئی بچے نہیں ہیں، ماں باپ ہیں، تو پھر دوبارہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بچی کو اپنے گھر بلا کر اس کے اخراجات کو سنبھالیں۔ اب ماں باپ بھی نہیں ہیں یا
ان کی کوئی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کو دوبارہ اس کے اخراجات کو برداشت کریں، تو بھائی کے ذمے ہے کہ وہ اپنے بہن کے اخراجات کو برداشت کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ اپنے بچی کے واپس دوبارہ اپنے گھر میں آنے کے بعد اخراجات کو سنبھالتے ہیں ان کے لیے دوہرا اجر ہے، اور بھائی کے لیے بھی یہی وہ حکم فرمایا کہ جب وہ اپنی بہن کے اخراجات کو سنبھالتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ملتا ہے، اور ان پر جنت واجب کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے لوگوں پر جنت واجب ہے کہ وہ اپنے بہن کے دوبارہ آنے کے بعد اس کے اخراجات کو برداشت کر رہا ہے۔ اب ماں باپ بھی نہیں ہیں اور ایک صاحب سمجھیے کہ بھائی بھی نہیں ہے، اور بھائی ہے تو اتنی اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایک اپنی بہن کے اخراجات کو سنبھال سکے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت کے لیے یہ ضروری ہے، ان پر یہ چیز واجب ہے کہ وہ بیت المال کے ذریعے سے اس بیوہ کے اخراجات کو سنبھالے۔ اب بھی اسے کمانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر ہاں جیسے ہمارا یہ ملک ہندوستان ہے، اس کے اندر اسلامی حکومت بھی نہیں ہے، بیت المال کا کوئی نظام نہیں ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ جو مساجد کے ذمہ دار ہیں، جس جگہ وہ بیوہ رہتی ہے یا قیام کرتی ہے، وہاں کی جو مساجد کے جو ذمہ دار ہیں یہ ان پر ذمہ داری جاتی ہے کہ جہاں وہ اپنے مساجد کے اخراجات کو پورا کر رہے ہیں ویسے ہی محلے میں چکر لگا کر ڈھونڈ کر بیواؤں کے لیے کچھ پیسوں کا انتظام کیا جائے۔ مساجد کے لیے تو چندہ ہوتا ہے، ذرا اپنی محنت کو اور بڑھائیں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے ایک اللہ کے گھر کا نظام سنبھالنے کے لیے، تو کیا آپ اس کے ساتھ ایک نظام نہیں سنبھال سکتے ہیں؟ تو ان پر یہ چیزیں آتی ہیں۔ اگر وہ بھی یہ کہیں کہ ہم سے بھی نہیں ہوگا، آخری درجے میں پردے کا اہتمام کرتے ہوئے وہ کمانے کے لیے جا سکتی ہے، مگر اسے عدت تو پوری کرنا پڑے گا، اس کی عدت کے لیے، اس کی عدت تک کے لیے اس کا خرچہ اس کے رشتہ دار سنبھالیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی اس کا ساتھ دینے والا بھی نہیں ہے، تب بھی وہ پردے کے ساتھ میں جا کر کما سکتی ہے۔ البتہ یہ کہ وہ بناؤ سنگار کبھی عدت کے مکمل ہونے تک بناؤ سنگار نہیں کرے گی، بناؤ سنگار سے اسے بچنا چاہیے، اگر ایسا کرے گی تو گنہگار ہوگی۔ اسی لیے تو احادیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بچی طلاق ہو جائے یا کسی وجہ سے میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے یا اس کا شوہر مر جائے، انتقال کر جائے، کہا جاتا ہے کہ اس کے نکاح کا فوراً انتظام کیا جائے۔ جیسے ہی اس کی عدت گزرتی ہے، عدت ختم ہو جاتی ہے، فوراً اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اب نہ بیت المال کے مال پر نگاہ جائے گی، نہ بھائی پر بوجھ ہوگا، نہ ماں باپ کو دوبارہ مشقتیں اجھیلنا پڑے گا، نہ کوئی اسے خود نکل کر جانا پڑے گا۔ یہی تو بات ہمارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جہاں نکاح کی بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو 2 بچے ہو گئے، اب بچوں کے سہارے جی لے گی، کما لے گی، کھا لے گی۔ صرف پیسہ زندگی میں ہو جانا یہ ضروریات کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہر انسان کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کی ذات زندگی کی تکمیل کی ہے کہ مرد اور عورت جب ساتھ رہیں گے وہ زندگی کی تکمیل تک پہنچے گی، ورنہ اکیلا مرد بھی ادھوری زندگی جی رہا ہے، اکیلی عورت بھی ادھوری زندگی جی رہی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا انتظام بنایا ہے۔ اور جہاں تک بیوہ کے نکاح کا تعلق ہے، جو مرد بھی کسی بیوہ سے نکاح کرتا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دوہرا اجر لکھ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اللہ اپنا مقرب بندہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ اس نے بیوہ کو اپنے ذمے میں لیا، اس کے اخراجات مکمل کر رہا ہے۔ مگر ہمارے معاشرے کے اندر بیواؤں کی، طلاق شدہوں کی شادی کی جہاں تک بات آتی ہے، لوگ بھڑک جاتے ہیں کہ بھئی اب شادی کی کیا ضرورت ہے، 3 بچے ہو گئے، 2 بچے ہو گئے۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو تم کما کر دو، انہیں باتیں نہ سناؤ۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کی ضروریات آپ پورا کر سکو، اسی لیے تو نکاح کا انتظام رکھا گیا ہے کہ ان کا نکاح کر کے دے دو۔ ہاں وہ ضرور انکار کریں گی، کیونکہ معاشرے میں رہنا ہے، معاشرہ ایسوں کو عیب کی نظر سے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو شوہر کے بغیر اس سے گزارا نہیں ہوتا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا شوہر مر جائے تب تمہیں پتہ چلے گا تمہیں گزارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو سوچنا چاہیے خصوصی اعتبار سے بیواؤں کا نکاح کرایا جائے، طلاق شدہوں کا انہیں گھر میں نہ رکھیں، ورنہ برائی کے ہزاروں دروازے کھل جائیں گے،
ہزاروں دروازے کھل جائیں گے۔ اگر کوئی یہ کہے، بھائی یہ کہے کہ میں اپنی اخراجات سے اپنی بہن کی ذمہ داری پورا کروں گا مگر اسے نکاح کر کے نہیں دوں گا، تو شریعت کہتی ہے اپنی بیوہ بہن کے سامنے، طلاق شدہ بہن کے سامنے اپنی بیوی سے محبت کی بات نہ کر، اس کے بچوں کے سامنے اپنے بچوں سے زیادہ محبت نہ جتا۔ کیا تم سے یہ ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا، تو پھر ان کا نکاح کر کے دے دو تاکہ وہ اپنی زندگی میں خوشحال رہیں، اللہ تمہیں بھی ثواب دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی ساتھ میں خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ اب سوال یہ بھی آتا ہے کہ ان سے شادی کرے گا کون؟ شادی کون کرے گا؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ بیواؤں سے شادی کرنے کے لیے کوئی اتنی جلدی تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے صاحب خیر حضرات جن کو اللہ نے مال و دولت سے، صحت سے نوازا ہے، ان سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جہاں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں دیگر جگہوں میں، تو وہ کسی بیوہ کے اخراجات کو سنبھالیں، یا نکاح کے ذریعے سے یا ان کی کفالت کے ذریعے سے۔ اگر نکاح کیا جا رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ مالدار نکاح کریں گے تو ان کی پہلی بیوی ان کو چھوڑ کر چلے جائے گی۔ یہ بہت سارے ایک سوالات کا ایک مجموعہ جم جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھو، شریعت ہمارے سمجھ کے حساب سے نہیں چلتی ہے۔ شریعت نے کہا مرد کے لیے 4 نکاحوں کی اجازت ہے، تو کسی بھی اعتبار سے کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہے تو اور بھی بہتر ہے، نور علی نور ہے۔ اس لیے میں تمام سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ جو ہماری بہنیں، بیٹیاں بیوہ ہیں، فوراً ان کا نکاح کر دیا جائے۔ جو طلاق شدہ ہیں، کسی وجہ سے گھر آ کر بیٹھ گئی ہیں، ان کے نکاح کا انتظام کیا جائے۔ آپ یہ نہ دیکھو کہ کنواروں کے ملنے کے انتظام میں ان کی زندگیوں کو غارت نہ کیا جائے، بلکہ اگر شادی شدہ بھی مل رہا ہے جسے اللہ نے مال اور صحت سے نوازا ہے، اگر وہ بھی آ کر پوچھ رہا ہے تو انہیں دے دیا جائے۔ یہ کوئی خرابی نہیں ہے ہماری سمجھ کے، اگر اچھے باہر ہے، مگر شریعت تو یہی کہتی ہے۔ اس کی وجہ سے کئی عورتوں کی زندگیاں بن جاتی ہے۔ میں نے ایک جگہ کا سروے کیا جہاں پر مسلمانوں کی گھنی آبادی بھی ہے، تو وہاں پر تقریباً 7,000 کے قریب مکانات ہوں گے۔ ان مکانات کا جب حقیقی اندرونی اعتبار سے جائزہ لیا گیا، 2,000 سے زائد عورتیں جو بیوہ اور طلاق شدہ ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس میں تو کئی عورتیں غلط کاموں میں مصروف ہیں۔ اس کا وبال ہم پر ضرور پڑے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ نے عورت کو مقدس بنایا ہے، وہ عورت کو اللہ نے مقدس بنایا ہے، اس کے درجے کو ہم پہچانیں۔ اس لیے جہاں تک عدت کا جو سوال کیا ہے، بھائی نے عدت وہ اپنے گھر میں گزارے گی، اس کے اخراجات جو ہیں، اولاد ہے تو اولاد، یا تو ماں باپ، یا تو پھر بھائی، یا تو پھر کوئی رشتہ دار عدت کے ہونے تک مکمل کریں، یا پھر کوئی نہیں ہے تو وہ پردے کے ساتھ میں اپنی ضرورت کے لیے، خاص ضرورت کے لیے جا سکتی ہے، کما سکتی ہے۔ اس دوران سنورنا، رنگین کے کپڑوں کا پہننا، اس سے احتراز کریں اور پوری عدت کو مکمل کریں۔ یہ شرعی حکم ہے، اس کو ایسے ہی نہ چھوڑیں ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ عدت کو مکمل کریں۔ جو 4 مہینے 10 دن بیوہ کے لیے جو عدت متعین کی گئی ہے، طلاق شدہ کے لیے 3 ماہواری کا گزرنا ضروری ہے، اس لیے 4 مہینے 10 دن عدت کو وہ اپنے اعتبار سے گزاریں، اندر رہ کر بغیر بنے سوارے یہ عدت کو گزاریں۔ اس کے بعد اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے جب یہ آپ یہ کام کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ راستے ضرور کھولیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب